یہاں تو لوگوں کو زندہ نہیں چلایا جاتا تھا, یہاں تو لوگوں کے جسموں میں ڈرلیں نہیں پھیری جاتی تھی. جو دہشت گردی, جو کوہرام اس شہر میں مچا ہے نا, جو ہوا ہے, اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. میں اخباب ہوں, کیوں کہتا ہوں نہ کریں, سیاست پہ تنقید کریں, ہمارے کام پہ تنقید کریں, اس بنیاد پہ تنقید نہیں کریں کہ یار تم سندھی. پیپلز پارٹی کس طرح سندھ کو بچائے گی؟ میرے سر پہ کتنے سینگ ہونے چاہیے کہ آپ کہو گے کہ یہ مقامی ہے؟ نفرت انگیز سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے صوبے کے لوگوں کو مت لڑاؤ. یہ تماشا صرف کراچی میں لگتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے سارے ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ موبائل فون لے کے باہر نکلاتے ہیں, یہاں تک کہ اردو بولنے والوں کو مارا گیا اس لیے کہ وہ MQM کے خلاف ہے. کبھی بھی عمران خان کو ایک سیاستدان نہیں سمجھا. مصطفیٰ کمال ہوتا کون حساب مانگنے والا ہم سے؟ میرے والد صاحب کی شہادت جو ہے میری سیاست میں آنے کا سبب بنی. اگر کرپشن کا کوئی سب سے بڑا اسکینڈل ہے تو وہ نجکاری ہے. کہا جاتا ہے کہ بابا 18 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں سندھ حکومت کی. کوئی 15-20 بڑی سڑکیں بتا دے جو تباہ ہے. یہاں تو مطالبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میئر استعفیٰ دے, قبضہ میئر. PTI کے لوگوں کو راضی کرنا میرا کام تو نہیں تھا کہ میں ان کو کہتا کہ جا کے حافظ تیمور رحمان کو ووٹ ڈالو. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے بھی وہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے MK مولا بدقسمتی سے, جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اسکریننگ نہ کرواتے تو نمبر کم رہتا. اگر کسی شہر میں 100 لاشیں گرتی ہوں تو آج اس شہر میں صرف گٹر کے ڈھکنے پہ سیاست ہو رہی ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہماری. اردو بولنے والوں کے دلوں میں سندھیوں کے لیے نفرت ڈالنا, سندھیوں کے دلوں میں اردو بولنے والوں کو نفرت ڈالنا, یہ کسی طور پر بھی کسی کے حق میں نہیں ہے. میں اس وقت تو مر گیا تھا, میں ذہنی طور پر سمجھ, میں مر گیا ہوں, ختم ہو جاؤں گا. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سومرو, اور آج یقیناً میرے لیے اور سایہ پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ایک تاریخی لمحے سے کم نہیں ہوگا, کیونکہ میں ایک بات بولتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پر 100 تنقیدیں لوگ کریں, لیکن پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وطن کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی اور سیاسی جماعت نے دی ہوں. ہمیں نہیں لگتا نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا میں سب سے زیادہ شہید جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور یہ واحد جماعت ہے جس کے قائدین نے سولی پر چڑھ کر اپنے پارٹی کا اور عوام کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا. اس کے علاوہ شہادتیں بھی حاصل کی ہیں. تو یقیناً میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بھی ایک شہید کی اولاد ہیں, اور ان کی باتوں سے, ان کی جدوجہد سے, ان کی ثابت قدمی, جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنے والد کے مشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا ایک خاندانی رشتہ ہے اس کو انہوں نے کوئی آنچ آنے نہیں دی, اور ہمیشہ جو ہے اس پارٹی کے لیے ہر قسم کے وقت کو فیس کیا. اور آج جو ہے وہ ہمارے حوالے سے, اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارا ایک طبقہ ہے مزدور طبقہ, یقیناً یہ شخص آج بھی اپنی جو مزدور کی پہچان ہے, کیونکہ انہوں نے مزدور سیاست بھی کی ہے اور مزدور لیڈر کے بیٹے بھی ہیں, تو اپنی مزدور کی شناخت جو ہے انہوں نے اس کو مسخ ہونے نہیں دیا, اور آج بھی سندھ میں مزدوروں کے صوبائی وزیر ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اور موجودہ جو کراچی ڈویژن کے صدر ہیں وہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ پہ مہمان ہیں. شہید عثمان غنی کے بیٹے, فرزند, قابل فخر بیٹے سعید غنی صاحب. سعید بھائی, میں آپ کو سعید بھائی اس لیے کیونکہ آپ کو پیار سے مجھے سب بھائی کہتے ہیں, مطلب بھائی جو ہے نا وہ اچھا بھی لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو پھر وہ تھوڑا, وہ جب بڑے آدمی بن جاتے ہیں نا, مجھ سے جو عمر میں بڑے ہیں وہ بھی بھائی جان کہتے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں, یہی بات ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی سے جڑا ہوا ہے, اپنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو وہی بات کہ ایک شہید کے بیٹے ہیں آپ, اور اس شہید کی قربانیاں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح جو ہے وہ شہید کیا گیا. کراچی کے بیٹے, مزدوروں کے نڈر رہنما عثمان غنی صاحب. تو بابا کی شخصیت کے وہ کون سے ایسے محرکات, اثرات تھے آپ کی شخصیت پہ کہ آپ نے ان کے مشن کو جو ہے وہ اٹھایا, اس کے جھنڈا جو ہے اٹھایا, اور کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا, اور اسی پارٹی کے لیے جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹوں گا. دیکھیں, میں آپ کو ایک یہ مطلب اتفاق عجیب کہ میرے والد صاحب جب حیات تھے تو مجھے یہ بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ میں سیاست میں ہوں. اچھا. مجھے بالکل نہیں لگتا تھا. ان کا زیادہ ہوتا تھا کہ جی پڑھائی لکھائی پوری کر لو, پھر وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ میں CSS کر لوں, سول سروس میں چلا جاؤں, اور خیر میں اسی میں لگا بھی رہا.
میں نے پھر بینک میں نوکری بھی کر لی، لیکن میں نے لاء میں بھی ایڈمیشن لیا، میں نے MBA میں بھی ایڈمیشن لیا. تو ان کا زیادہ فورس ہوتی تھی کہ کسی طرح سے پڑھائی کریں اپنی زیادہ سے زیادہ. تو یہ جب میرے والد صاحب کا انسیڈنٹ ہوا اچانک سے، تو اس کے بعد چونکہ کئی لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ میرے لیے کیا سوچتے ہیں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو آئی تھیں تعزیت کرنے، وہ پرائم منسٹر تھیں گھر پہ، لیکن اس سے پہلے منور سہروردی صاحب آئے تھے میرے پاس. اب ظاہر ہے میرے والد صاحب کے بھی قریب تھے، بیوی کے بھی قریب تھے. شہید منور سہروردی جی ایک بہت بڑا تو انہوں نے مجھے آ کے یہ پوچھا کہ بھئی تم سیاست کرنا چاہتے ہو کہ ملازمت کرنا چاہتے ہو؟ صحیح. اچھا اس وقت اب اس کو جذباتی فیصلہ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، تو مجھے ایک چیز ذہن میں یہ تھی کہ میرے والد صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کوئی ایسے ہی کسی نے نہیں مار دیا کہ راستے میں گزر رہے تھے کسی نے گولی مار دی. مارنے والوں کا کوئی مقصد ہوگا، وہ ان سے تنگ ہوں گے، مطلب ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں مزدوروں کے لیے یا کسی لیے ان کو تنگ ہوں گے، وہ اسی لیے انہوں نے راستے سے ہٹایا کہ راستے سے ہٹا دو تاکہ بڑے سخت سے کام کر سکیں. بڑے سخت قسم کے ٹریڈ یونٹس تھے نا وہ تو، اور مزاج کے بھی بڑے گرم تھے. وہی لسانی قوت ہے اشارہ. دیکھیں سچی بات ہے مجھے تو نہیں پتا کہ کس نے کیا، لیکن مجھے یہ اس وقت اندازہ ضرور تھا کہ یہ ان کا جو مرڈر ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے، اور اس کے پیچھے مارنے والوں میں کچھ مقاصد ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ ہٹ جائے گا راستے سے تو ہم شاید اپنے کام آسانی سے کر لیں گے. تو مجھے پھر اس وقت یہ محسوس ہوا کہ نہیں، جن لوگوں نے مارا ہے ان کو یہ موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے کہ تم نے یہ راستے سے ہٹا دیا تو تم اپنا کام کر لو گے. تو میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ جو میرے والد کر رہے تھے میں وہی کروں گا، تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے اور ان قاتلوں کو یہ پتہ چلے کہ نہیں تمہارا کام ویسے کا ویسے پھنسا رہے گا جس طرح سے ان کی زندگی میں تھا. مطلب وہ جرت اور وہ جو چیز تھی خون میں شامل تھی. اس کو آپ جذباتی فیصلہ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ اس طرح کی بات ہوئی. تو میں نے منور سہروردی صاحب سے کہا کہ نہیں، میں نے وہی کرنا جو میرے والد صاحب کر رہے تھے. تو میں نے ٹریڈ یونین کرنی ہے اور میں نے پھر اس میں جانا ہے. تو میں نے بیسیکلی تو ٹریڈ یونین سے آغاز کیا تھا. اس وقت پارٹی میں تو خیر پیدائشی تھے، والد صاحب تھے تو وہ میں تھا اس میں. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اس طرح سے چلا. پھر جب محترمہ گھر پہ بھی آئیں تو اللہ کا شکر ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آ رہی ہیں تو اب یہ مانگ لیں وہ مانگ لیں. الحمدللہ نہ ہم نے کوئی پلاٹ مانگا، نہ کوئی نوکری مانگی، نہ کوئی کچھ مانگا. انہوں نے پوچھا کئی دفعہ، ہم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی سرپرستی چاہیے. اور وہ تو اس طرح سے وہ نوکری والا کانسیپٹ ہم نے چھوڑ دیا. تو بینک میں پہلے سے ملازمت کر رہا تھا، پھر وہ یونین کے عہدے پہ آ گیا، پھر اس کے بعد آگے چل کے پارٹی کے عہدوں پہ آ گیا، پھر وہ پورا ایک سفر جو چلتا رہا. تو بنیادی طور پر میرے والد صاحب کی شہادت جو ہے میری سیاست میں آنے کا سبب بنی. اگر وہ حیات ہوتے تو شاید میں کہیں اور ہوتا، میں سیاست میں نہیں ہوتا. سعید بھائی مجھے جو میری میموری میں چیزیں آ رہی ہیں اس میں ہم بھی اس وقت لیبر پالیٹکس میں تھوڑے بہت ہوتے تھے. تو یہ 97 میں 96 میں جو بینک سے کے الیکٹرک سے اس وقت KSC تھی اس وقت، مختلف اداروں سے UBL سے لوگ نکالے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک تاریخی ریلی نکالی تھی ٹاور سے مزار قائد تک. اور آپ کا بھی وہ میرے خیال میں ایک سب سے بڑا جو پروگرام اس وقت بینگ اے لیبر لیڈر، وہ یادیں کیا تھیں، وہ کس طرح کا ریئیکشن تھا، اور اس کے بعد وہ برطرفیاں جو ہو رہی تھی وہ اس کا سلسلہ بھی رک گیا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو تاریخی ہے، شاید یہ کم لوگوں کو پتہ ہوگی، اور یہ میرے والد صاحب نے ذکر کیا. اچھا کیونکہ میرا سب سخت مزاج تھے نا، صبح خاص طور پہ جب اٹھتے تھے تو موڈ بڑا خراب ہوتا تھا، بڑے گرم مزاج کے تھے. تو فیملی میں شاید واحد آدمی تھا جو ان کے ساتھ صبح بات بھی کر لیتا تھا، کمفرٹیبل ہوتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. تو گھر میں جتنے بھی ہوتے تھے گھر میں جو بھی تھے وہ صبح مجھے ہی کہتے تھے کہ یار بابا سے یہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو، جو بھی بات مجھ سے کہتے تھے کہ ان سے بات کر لو. تو میں کر لیتا تھا اور میری بات وہ سنتے بھی آرام سے تھے. تو اس لیے تھوڑی سی جو نا قربت سی وہ تھی. تو یہ بات انہوں نے کہیں آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کا دور تھا تو انہوں نے نہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہی ایک مرتبہ نجکاری کا ایک جو ہے وہ شروع ہوا، تھوڑا سا شروع ہوا تھا، لیکن بیوی نے روک دیا تھا. شروع ہوا تھا کہ جی پرائیویٹائزیشن کرنی ہم نے، اور وہ پرائیویٹائزیشن انہوں نے کہا کہ MCB سے شروع کرنی ہے. تو میرے والد صاحب کی کوئی ایک میٹنگ ہوئی جس میں محترمہ بھی تھیں، شاید ایک آدھ کوئی اور بھی افراد تھے. تو وہ جب ان سے ملے تو انہوں نے مخالفت کی پرائیویٹائزیشن کی کہ جی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو بیوی نے کہا اگر میں پھر بھی کروں تو انہوں نے کہا میں لڑوں گا. تو بڑی مشکل بات تھی کہ میں لڑوں گا. تو پھر انہوں نے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیوی کی باتوں سے یہ محسوس کیا کہ آپ پروٹیسٹ کریں، کیونکہ یہ مطالبات شاید IMF وغیرہ کے تھے یا اس کی نجکاری کریں وہ کریں.
تو جب انہوں نے پھر وہ پروٹیسٹ شروع ہوئی بڑے پیمانے پہ تو محترمہ نے اس پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ پرائیویٹائزیشن کا پروگرام منسوخ کر دیا. تو یہ ایک تاریخ تھی کہ بہت بڑا کام تھا, پروٹیسٹ ہوئی, اس وقت رک گیا. اس کے بعد جب نواز شریف آیا تو لوگوں کو نہیں پتا کہ کس طرح سے اس وقت اس عمل کو رکوایا گیا. مطلب اپنے ہی دور میں بہت ساری چیزیں ہوئیں. پھر جب نواز شریف کا دور آ گیا تو انہوں نے پھر شروع کیا عمل. مارچ 1997 نہیں, یہ ہوئی ہے 1991 میں, پہلے اس کے. اچھا, اس سے پہلے والا. جی 90 کے الیکشن میں جب آ گیا تھا اس سے پہلے 91 میں. 95 میں تو بابا کی شہادت ہو گئی. صحیح. تو اس وقت جب اس نے شروع کیا تو اس وقت بھی ایک بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہوئی, اور اس وقت میرے والد صاحب کو, حبیب الدین جنیدی صاحب اور کچھ اور لوگ بھی تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کر کے اس وقت تک جیل میں رکھا گیا جب تک یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو گئی اور جب تک یہ بینک ہینڈ اوور نہیں ہو گیا. مطلب جو بھی گروپ تھا اس وقت, اس کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے. وہ بڑا ایک کیس ہے جو نیب میں آج تک پڑا, سیاسی طور پر رشوتیں بینک دیے جاتے تھے. آج تک بھی وہ کیس نیب میں پڑا ہوا ہے, آج بھی پڑا ہوا ہے. آج تک پڑا 1991 اور آج تک پڑا ہوا ہے. پہلے انہوں نے دفن کر دیا تھا, پھر میں سینٹ میں تھا تو میں نے اس کو باہر نکلوایا. پھر وہ کون سا کیس ہے؟ ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن کا کیس. جی یہ جو ایک بڑے مشہور پہلے جو چیئرمین نیب بنے تھے نا, جنرل عزیز غالباً میرا خیال کا نام تھا, وہ یاد پڑتا ہے. وہ بڑے کوئی سخت مزاج کے آدمی تھے. تو انہوں نے اس پہ ٹیک اپ کیا اس ایشو کو. پھر ظاہر ہے کہ مشرف کے وقت میں ادھر سے پریشر تھا تو اس کو دبانے کی بات کی گئی, وہ نہیں دبا. پھر جب شوکت عزیز آیا تو انہوں نے یہ کیس نیب سے لے کے اسٹیٹ بینک کو بھیج دیا دبانے کے لیے. اسٹیٹ بینک کو بھیج دیا, اسٹیٹ بینک اس کے اوپر بیٹھ گیا. پھر جب میں سینیٹر بنا تو میں نے سینٹ میں مختلف سوالات کر کے یہ کیس ٹیک اپ کیا, اٹھایا. پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز میں اس میں کر کے پھر میں نے اسٹیٹ بینک سے دوبارہ اس کو نیب کو بھجوایا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج بھی سپریم کورٹ کی ریکارڈ میں یہ موجود ہے کہ جب نیب سے یہ پوچھا گیا کہ کرپشن کے میگا کیسز کون سے ہیں, میگا کرپشن کے کیسز کون سے ہیں, تو جو 10-12 کیسز کی لسٹ دی گئی تھی اس میں ایم سی بی کی پرائیویٹائزیشن کا کیس شامل ہے. آج بھی شامل ہے. وہ عدالتوں کو نظر نہیں آتا. سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی انکوائری کریں. ہائی کورٹ نے کسی نے اسٹے دیا ہوا ہے, وہ اسٹے پہ سارا معاملہ رکا ہوا چل رہا ہے. ہائی کورٹ کے اسٹے پہ اتنا بڑا کیس, پتہ نہیں کیا ٹائم پاس. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ہے, پتہ نہیں بینچ کا آرڈر ہے کہ جی کرو, اور وہ اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ صرف خیر جو بات نکلی تو اس پہ جو ایک بات اور آپ کو بتانے کی ہے کہ جب میں آ گیا ٹریڈ یونین میں تو اس وقت ایک وکیل تھے لاہور میں, پرویز کچھ نام تھا ان کا, مجھے پورا نام یاد نہیں ہے, پرویز کوئی نام تھا. تو مجھے وہ ایک دن ملے اس کے, جب میں والد صاحب کی شہادت کے بعد جب میں آ گیا تھا پالیٹکس میں, تو مجھے ایک دن ملے تو پھر مجھے کہنے لگے یار میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اس لیے کہ تمہارے والد کی وجہ سے. تو میں نے کہا بڑی مہربانی. تو کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کی میں کیوں عزت کرتا ہوں. تو جب یہ نجکاری ہوئی نا تو اس وقت ایک کیس کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں, ایم سی بی کی یونین نے, میرے والد صاحب نے کیس کیا تھا. اس کیس میں کچھ آرڈرز ایسے تھے کہ بینک کی انتظامیہ کے اوپر کچھ پابندیاں تھیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے. تو خیر جب ان کی نجکاری ہو گئی تو پھر ان کو ریلیز کیا گیا. پھر وہ جو پرائیویٹ مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے, بہت ساری چیزیں طے ہوئی کہ آپ ملازموں کو نہیں نکالیں گے, ان کی جمعرات وہ کم نہیں کریں گے, وہ بہت ساری چیزیں سے طے ہوئی. تو اس پہ پھر بینک نے یہ کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے نا وڈرا کریں, جو آپ نے کیس کیا ہوا ہے, کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو وڈرا کریں. تو مجھے وہ پرویز صاحب جو تھے ایڈوکیٹ, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لاہور میں تھے, صبح ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا, تو میں آپ کے والد صاحب کو لے گیا کھانے پہ. تو کھانے پہ لے گیا تو میں نے ان کے سامنے چیک رکھا اور اس پہ کہا کہ اس کے اوپر جو رقم لکھنی ہے لکھ لو آپ. اتنی بڑی آفر کہ اس کے اوپر یہ جو رقم لکھنی ہے لکھو اور مہربانی کر کے صبح یہ کیس وڈرا کرو آپ. تو کہتا ہے کہ تمہارے والد نے وہ جو چیک تھا وہ لپیٹا اور میری جیب میں ڈالا. واہ. کہنے لگا کہ صبح وڈرا ہو جائے گا. یہ ہوتے ہیں سچے لوگ. تو وہ کہنے لگا کہ یار ایسے لوگ میں بڑے کم دیکھے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں ظاہر ہے کہ آج کل کے لیبر لیڈر تو کہتے ہیں بابا یہ تو دو, لیکن پھر بھی اپنا ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو میرے والد صاحب نے نہیں بتایا, کسی اور نے نہیں بتایا, اس شخص نے بتایا جس نے چیک دیا تھا اور جس نے وہ رکھا. تو اس نے کہا میں اس لیے اس کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے تمہاری عزت کرتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں بہرحال. تو نجکاری پہ انہوں نے بڑا اسٹینڈ لیا تھا, انہوں نے بڑی, اور جب تک وہ تھے ایم سی بی سے کوئی اس وقت ملازمتوں سے برطرفیاں نہیں ہوئی.
چونکہ انہوں نے سارے معاہدے کی اس شرط پہ کہ جی ہم تمہیں ایکسیپٹ کر لیں گے پرائیویٹائزیشن اس بات پہ کہ تم یہ لوگوں کو نہیں نکالو گے اور جو مراحت ہیں وہ واپس نہیں لوگے، اور ساری چیزیں بہرحال وہ ٹھیک طریقے سے چلی اس وقت تک. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر معاملات کچھ اور ہوئے. ہاں تو وہ ریلی کا میں نے ذکر کیا، وہ ریلی اس کی کوئی یاد؟ ہاں وہ ریلی محترمہ نے نکالی تھی، اور اس میں جو اس وقت جو یونینس تھیں اس میں ظاہر ہے کہ ایم سی بی کی یونین کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں لیبر رائٹس کمیٹی تھی، اور اس میں یو بی ایل سے عزیز میمن صاحب تھے، رفیق بیگ تھے، مطلب بہت سارے جو سینئر لیڈرز تھے وہ سب تھے. تو ہاں لطیف مغل تھے. تو اس میں بھی منور سہروردی صاحب کا ایک بڑا سارا آرگنائز انہوں نے کیا، اور وہ بہت بڑی ریلی تھی، اور وہ ٹاور سے شروع ہوئی تھی مزار قائد پہ ختم ہوئی، اور بی بی نے پھر وہاں بہت بڑے لوگ تھے. اور اس کے بعد آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت اس وقت وہ لوگوں کو نکالنے کا پلان کر رہی تھی ملازمتوں سے، وہ اس وقت رک گیا تھا جو محترمہ کی اس ریلی کے بعد. تو یہ ایک بڑا ایک کام تھا محترمہ نے جو کیا تھا اس وقت کے مزدوروں کی نوکریاں بچانے کے لیے. اچھا سعید بھائی، اب ہم بات آئیں گے جب اداروں کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ نون لیگ کے دور میں ہی زیادہ تر ہوا ہے. اور ہم اگر بات کریں گے نجکاری کی اور اس کی پاکستان کے بڑے صنعتی اداروں کی، تو نون لیگ نے آج تک کوئی سیریس کوئی کام اس حوالے سے نہیں کیا. اسٹیل مل کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے ادارے وہ جو بند پڑے تھے اور تالا کھولنے کی باتیں کی گئی تھی سیاسی طور پہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، وہ باتیں آج تک پوری نہیں ہوئے. دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک گزارش اور کر دوں. نجکاری کو میں کیونکہ میں نے اس کو بہت اس پہ کام بھی بہت کیا ہے، میں نے بہت اس کو دیکھا بھی ہے، میں نے اس کو بہت پڑھا بھی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر قاتل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کرپشن کا کوئی سب سے بڑا اسکینڈل ہے تو وہ نجکاری ہے. اس سے بڑا کوئی اسکینڈل کرپشن کا پاکستان میں نہیں ہے. اب الگ بات ہے کوئی اس میں ہاتھ ڈالے، کوئی اس کو کنگالے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب پرائیویٹائزیشن کی گئی تھی تو اس کے کچھ اغراض و مقاصد تھے کہ ہم کیوں بیچنا چاہتے ہیں ادارے، ہم ادارے کیوں بیچنا چاہتے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی پوری. نہیں، انہوں نے بتایا ہوگا نا کہ جب نجکاری کریں گے اس سے ملک کو یہ فائدہ ہوگا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے ابھی، چونکہ بہت پرانی بات ہے، یہ پیپرز میں موجود ہے، شاید میرے پاس ریکارڈز ہو گئے سارے. ایک یہ تھا کہ ہم ادارے بیچیں گے اور اس سے ملک کا قرضہ اتاریں گے. جو ملک کے اوپر قرضہ ہے، قرض اتارو، ملک کا قرضہ اتاریں گے. مہم چلی، ایک یہ بات تھی. پیسہ کہاں گیا کچھ نہیں. دوسرا یہ تھا کہ جو ادارے خسارے میں ہیں ان کو ہم بیچیں گے، اور تاکہ وہ جو ہم پر بوجھ ہے وہ بوجھ ختم ہو جائے اور وہ ادارے چلیں تاکہ ملک کی معیشت کے اندر کچھ کردار ادا کریں. یہ اب تین چار نکات تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی دوسرے یاد نہیں ہے. آپ کبھی نکالیے گا، مزدوروں کو بھی اس میں حق دیں گے، ادارے میں شیئرز دیں گے. آپ کبھی یہ نکالیے گا کہ 1990-91 میں جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی تو وہ لوگوں کو کیا خواب دکھا کر شروع کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح میں آ رہا ہوں اس پہ آپ سمجھیے گا بات. آج تک ابھی جو میں نے اس وقت ڈیٹا نکالا تھا، کوئی 120-25 کے قریب ادارے پرائیویٹائز ہوئے تھے. آج سے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، جب میں سینٹ میں تھا. تو میں نے سینٹ میں سوالات کیے تھے، بڑے دلچسپ قسم کے سوالات تھے. میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں اور اس سے ملک کے خزانے میں کتنا پیسہ آیا ہے اور کتنا قرضہ اس سے اترا ہے. جو ادارے پرائیویٹائز کیے گئے ہیں ان میں سے کتنے ادارے اب چل رہے ہیں. دیکھیں، نجکاری کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں، اول تو خیر پہلی بات تو یہ کہ ریاست کو ادارے بیچنے نہیں چاہیے، خود چلانے چاہیے. میں اتنا تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اگر سرکار سے نہیں چل رہے ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں اور پرائیویٹ اداروں سے چلوائیں، لیکن اونرشپ جو ہے وہ ریاست کے پاس، ریاست کیوں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. 85 کروڑ روپے میں ایم سی بی دے دیا گیا تھا. کتنے میں؟ 85 کروڑ. جی. اس سے زیادہ کی تو اس کی بلڈنگ ہوگی. 85 کروڑ روپے میں 26% غالباً شیئر دے کے اس کی مینجمنٹ ٹرانسفر کر دی گئی تھی. 26% والا مالک تو نہیں بنتا. دے دی گئی، اس کو چلانے کے لیے دے دی گئی. ٹھیک. پھر انہوں نے جو دوسری کھیپ خریدی 25% شیئرز کی، وہ ایم سی بی کے ہی پیسے کسی اور چینل سے گھما کے اس سے خریدے. اپنا قرضہ لے کے اسی سے ٹاپک ڈرامہ سارا ادھر ادھر کر کے لیا. اب اس میں دیکھیں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے تحت یہ نجکاری شروع کی گئی تھی نا، اگر تو وہ مقاصد حاصل ہو جاتے، آدھے بھی حاصل ہو جاتے، 10% بھی حاصل ہو جاتے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے یہ کام کر دیا. میرے پاس لکھا ہوا یہ پڑا ہے، سرکاری جواب ہے. انہوں نے کہا
کہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے حکومت کے پاس کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ نجکاری کے بعد کتنے ادارے چلے اور کتنے بند ہو گئے. اگر آپ نے 125 ادارے بیچے تو بھائی اس لیے تو نہیں بیچے تھے کہ مجھے بیچیں اور میں اس کی پلاٹنگ کروں اور وہ پلاٹ کر کے اس کی مشین میں اسکریپ میں بیچوں اور جتنے پیسے میں نے لگائے ہیں اسے 4 گنا پیسے کم اور چلا جاؤں. ریاست کا حکومت کا تو یہ کام ہے کہ ادارہ اگر ہم سے نہیں چل رہا یا خسارے میں ہے یا اگر آپ اس کو پرائیویٹائزنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ گارنٹی کرنی چاہیے کہ ہم جس کو بیچ رہے ہیں وہ اس کو چلائے گا صحیح, تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملتا رہے. لیکن کئی لوگ تالے لگا کے بھاگ گئے. بھاگا کوئی نہیں. اگر اس کی مشینری بہت مہنگی تھی تو مشینری بیچی, اس کے بعد اس کی زمین بڑی تھی تو وہاں پلاٹنگ کی, وہ زمین بیچی, اس میں سے جتنے پیسے دیے تھے اس سے زیادہ پیسے کمائے, اپنے ہاتھ جاڑے نکل کے چلے گئے. بہت بڑی اسکینڈل ہے یہ تو. میں تو کہہ رہا ہوں پاکستان کی ادارے کا سب سے بڑا اسکینڈل ہے. آپ ایک ایک کیس پہ جائیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے ادارے آپ نے بیچ دیے ہیں اگر آج اس پہ نکال کے چلے جائیں تو ایک ادارے کی اس سے زیادہ قیمت بنتی ہے. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی. یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اس پہ. لمبی ڈبیٹ ہے. ہاں سعید بھائی, آپ لیبر منسٹر ہیں اور آپ میرے خیال میں پہلے وزیر ہیں جس نے اپنے ادارے کے اندر کرپشن کی نشاندہی کی کہ بھائی میرے ادارے میں 20 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اور یہ اس طرح کا بڑا انکشاف, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کہیں یہ باتیں جو ہیں وہ یا الزامات کی زد میں خود نہ آ جاؤں؟ حمید صاحب بات یہ ہے کہ یہ پہلا نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں جب پچھلی دفعہ میں تھا نا تو ورکر ویلفیئر بورڈ میں پہلے ہی میں نے ایک انکوائری کروائی اور وہ خیر اتنی بڑی نہیں تھی, پیسے اس میں چھوٹی لیول کی اس کے مقابلے میں کم تھی, لیکن تھی وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی. ٹھیک ہے, اس میں یہ تھا کہ جعلی انہوں نے ڈیتھ گرانٹس اور میرج گرانٹس اور یہ جو ہم دیتے ہیں مزدوروں کو وہ جعلی کلیمز کے تھرو انہوں نے لیے تھے پیسے. بالکل. ہم نے انکوائری کی, ثبوت لگائے, کوئی 4000 پیجز سے زیادہ کے اس میں ڈاکومنٹس تھے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کمپلینٹ کر دیں اینٹی کرپشن کو کہ انکوائری کرو. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس لیے میں نے وہ کام نہیں کیا. میں نے پہلے انٹرنل انکوائری کرائی اپنے لوگوں سے تاکہ سارے شواہد ہم اکٹھے کریں اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہم اس پہ ان کے خلاف کارروائی کروائیں. سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے, میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجے کہ اینٹی کرپشن کو بھیجیں اس پہ انکوائری کریں. مین وائل یہ ہوا کہ وہ ٹرم ختم ہو گئی ہماری, کیئر ٹیکر آ گئے, وہ فائل دب گئی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اینٹی کرپشن نے اس پہ جو انکوائری کی اس میں کو پتہ کیا تھا, وہ ہمیں اداروں کو بتا رہے کہ تم اپنا یہ ٹھیک کرو, اپنا یہ ٹھیک کرو, اپنا یہ ٹھیک کرو, اور جنہوں نے چوری کی ان کے متعلق کوئی بات نہیں ہے. آڈٹ پیراز تھے یا کوئی انکوائری تھی, کیا تھا اس پہ کوئی بات نہیں تھی. پھر ایک بات, ہمارے جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں, میں ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا, انہوں نے پھر دوبارہ اینٹی کرپشن کو لکھا اور یہ کہا کہ جس نے یہ اینٹی کرپشن والے انکوائری کی اس کی انکوائری کرو. کیا بات ہے, کیا اس کی انکوائری کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شواہد موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں, نام موجود ہیں, دستخط موجود ہیں, اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, اور وہ بجائے اس کے کہ ان کو سزا کا تعین کوئی کرے, وہ ادارے کو بتا رہا ہے کہ تم اس کو ایسا کر لو, تم اس کو ایسا کر لو. تمہارا یہ کام تھوڑی ہے, یہ ان کا کام تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا کہ بھائی ایسے ایسے کام کیا کرو. ان کا کام تو یہ کہ جن کے خلاف شواہد چوری پکڑو, سزائیں دو. تو یہ انہوں نے اس طرح سے کیا. پھر اب جب واپس آیا دوبارہ پتہ چلا تو وہ جن لوگوں کو ہٹا دیا تھا, فارغ کر دیا تھا, وہ کوٹوں سے لے کے دوبارہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ عدالتوں کی مہربانیاں ہیں, میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ ریلیف ان کو مل جاتا ہے. کس طرح کا جوڈیشری نظام ہے جس میں کرپٹ لوگوں کو بھی تحفظ ملتا ہے؟ یہ اس میں کیا. پھر ابھی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں 25 ارب روپے سے زائد رقم ورکر ویلفیئر بورڈ کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کتنی انہوں نے کرپشن کی وہ مجھے نہیں پتا. اس میں 10% لیا, ہمیں تو پتہ ہے کہ اتنی واردات ہوئی ہے. اچھا, اتنے پیسے نکلے ہیں, لیکن وہ سارے غلط اس لیے ہیں, میں اس کو سب کو غلط اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں اس کا ایک کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اس کا پروسیجر ہوتا ہے خرچ کرنے کا. اس 25 ارب کو خرچ کرنے میں جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ سارا غلط ہے. اس میں ساری جھوٹ ہے, مکاری ہے, فورجری ہے. جو گورننگ باڈی کے منٹس تھے اس کے اندر فورجری کی گئی ہے. اچھا, گورننگ باڈی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے نہیں کیا, وہ ڈسون کر گئے. اب ظاہر جب ایک پوری کارروائی کو ڈسون کر گئے تو پھر میں تو یہ مانوں گا نا کہ ساری جعلی ہے. میں تو یہ کہوں گا 8 کروڑ کا بنگلہ بھی کوئی تھا, کوئی 8 کروڑ کا لے کے اور اس کو 80 کروڑ ظاہر کیے گئے. پتہ نہیں 8 کا کتنا کا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اس طرح سے کوئی مجھے یہ نہیں پتا کہ اصل اس کی قیمت کتنی ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں اس کے اوپر 80-90 کروڑ کی پراپرٹی ہے, پھر اس کے اوپر اور خرچے ہیں, تو 1 ارب سے اوپر کا جا کے وہ انہوں نے کیا اور سمندر کنارے لیا جا کے.
تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑھ کے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منطقی انجام ان کیسز کا کیا ہوگا؟ ابھی تو دیکھیں، پہلے والے کا بھی ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہے. وزیر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ساری انکوائریاں خود کرے، یہ میرا کام نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ الگ محکمے جن کا یہ کام کرنے کا ہے. میں نے یہ ساری چیزیں نکالی، گورننگ باڈی کے سامنے لے کر آیا. گورننگ باڈی نے اس پہ جو ہے وہ کہا کہ جی اس کی انکوائریاں کروائیں. ہم نے اپنی کمیٹیاں بنائیں، وہ اس کو دیکھ رہی تھیں. جو لوگ ملوث بظاہر ہمیں نظر آتے تھے، ذمہ دار تھے، ابھی وہ کتنے ثابت ہوتے مجھے نہیں پتا. ہم نے ان کو پہلے صرف 3 ڈائریکٹرز کو میں نے ہٹایا، اور کچھ نہیں ہٹایا، رپورٹ کرا دیا. کورٹ نے ہمارا وارڈر سسپینڈ کر دیا. ارے جب ان کو ہٹایا تو مجھے کسی کو چارج دینا تھا، جو اس کے بعد موسٹ سینئر تھے، میں نے ان کو چارج دیا. کورٹ نے میرا وارڈر سسپینڈ کر دیا. کیا بات ہے. ہم نے انکوائری کمیٹی بنائی جس میں 4-5 افسروں کو ڈالا. کورٹ نے اس انکوائری کمیٹی کو سسپینڈ کر دیا. یہ کیا ہے، مطلب یہ کیوں ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ہمارے ایم این اے صاحب نے اور ایم پی اے صاحب نے کسی اپر کورٹ میں ہمارے نہیں، وہ تو کریں گے نا. ہمارے ایک ایم پی اور ایم این اے نے مجھ سے پہلے، جب میں وزیر نہیں بنا تھا، انہوں نے چیف منسٹر کو خط لکھا اور کہا کہ جی ہمارے حلقے میں یہ کام ہو رہا ہے ورکر ویلفیئر بورڈ کا، یہ کوالٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر 2 نمبری ہے. ٹھیک، صحیح. سی ایم صاحب نے ان کے خطوط کو بھیج دیا سی ایم آئی ٹی کو اور کہا کہ اس کی انکوائری کرو. سی ایم آئی ٹی نے انکوائری کی اور سی ایم آئی ٹی نے کہا کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کے اندر گڑبڑ ہے. سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ موجود ہے. بڑی بات ہے. یہ میں نہیں آیا تھا، یہ مجھ سے پہلے کی. ہاں، مجھ سے پہلے کی ہے. اس کے خلاف جب گئے تو کورٹ نے سی ایم آئی ٹی والے کو روک دیا کام کرنے سے. ارے ہم نے ایک جگہ سے اسٹے ختم کروایا، اوپر والے جج صاحب نے پھر اسٹے دے دیا. اب اس دن تو ہائی کورٹ میں خود گیا تھا، جب یہ جو جن افسروں کو انہوں نے اعلان کیا تھا. میں نے جج صاحبان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں چھوٹا کیس نہیں ہے، 25 ارب روپے کی بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں حکومت کرتی کچھ نہیں ہے، یا حکومت کرنے کو تیار ہے. اب آپ جو ہے ان کو چوروں کو دوبارہ بٹھاؤ. میں کیسے بٹھاؤں ان کو بھائی؟ کیسے بٹھاؤں؟ صحیح. میں نے تو جو میرے پاس نوٹ آیا تھا کہ جی کورٹ کا یہ آرڈر ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی دستخطوں سے ان کو دوبارہ بٹھاؤں. میں کرنے سے قاصر ہوں، ججز کو بتا دیجیے. اگر میرے اوپر توہین عدالت رکھتی تو وہ لگا دیجیے، میں اس کا سامنا کر لوں گا. لیکن میں اتنا بے ضمیری کا کام نہیں کر سکتا کہ پتہ ہے مجھے کہ انوالو ہے اور کورٹ کہہ رہا لگاؤ تو میں سائن کر کے انہیں کو پوسٹنگ کر دوں. میں نہیں کروں گا. میں نے یہ لکھ کے دیا. صحیح. آپ تو کورٹوں سے پتہ نہیں کیوں ڈر نہیں لگتا. ڈر کی بات نہیں ہے. دیکھیں سعید غنی کو کورٹ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ میں نے ایک اور بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب نسلا ٹاور والا ہو رہا تھا معاملہ، اس وقت آپ وزیر بلدیات تھے اور آپ نے کہا میں گرنے نہیں دوں گا. سلطان رائی کی طرح آپ گنڈا تلے کے آگے سلطان رائی کی بات نہیں ہے، نہیں کہ بھائی نہیں گرنے دوں گا. یہ کیا معاملہ؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے جو بات اس وقت کہی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی نا بعد میں؟ اب سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا. غلط فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، میں تو نہیں کہا. بالکل کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو گزرتے ہوئے بھی سعید بھائی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے دیکھ کے کہ یار یہ کیا ہو گیا. مجھے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات اس وقت میں کر رہا تھا میں ٹھیک کر رہا تھا بات. دیکھیے میرا ایک جو ایشو ہے وہ بالکل سیدھا سے میرا ایک موقف ہے. یہ جو ڈرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں میں انسان ہوں، میں بھی ظاہر خطا کار ہوں، ضرور انسان ہے، بندہ ہر آدمی سے گھبراتا ہے. لیکن میرا یہ سمجھنا ہے کہ یار کوئی اگر آپ کا ضمیر کہتا ہو نا چیز غلط ہے، پھر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو کہنا چاہیے کہ غلط ہے. اس وقت مجھے کیا کر لیتے مجھے بتائیں. جو اگر میں نے کہا تھا مجھ کے خلاف میرے خلاف کنٹیمپٹ ہوئی نا، میکسیمم کیا ہوتا؟ میکسیمم یہ ہوتا مجھے 6 مہینے جیل بھیج دیتے نا. میکسیمم یہ ہوتا مجھے ڈسکوالیفائی کر دیتے. ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے میں 5 سال تک الیکشن یہ کر سکتے تھے نا. پھانسی تو میں نے نہیں لگنی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا. پھانسی تو نہیں لگنی تھی نا. جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ تیار تھے؟ میں تیار کہ بھائی اگر کچھ ہوا تو میں فیس کر لوں گا. میں تیار ہوں. کیا بات. میں تیار ہوں. اب بات یہ تھی کہ بھائی کوئی کھڑے ہو کے کہے جج صاحبان کو کہ یہ فیصلہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 5 سال تھا، 10 سال بعد 6 سال بعد جا کے ثابت ہوا کہ فیصلہ غلط تھا. لیکن اگر اس وقت ہماری بات مان لی جاتی تو وہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں وہ نہیں ہوتے. وہ بے گھر نہیں ہوتے. اب فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، وہ بلڈنگ تو گر گئی نا. ہاں گر گئی. ہاں اس سے کیا کریں گے آپ؟ اچھا سعید بھائی، یہ ابھی ایک حالیہ ایشو ایڈز والا جو آپ کے ماتحت ادارے کے اندر ظاہر ہوا ہاسپٹل میں، تو یہ بھی الزام تراشی سوشل میڈیا پہ کمپین پوری یقیناً ذمہ داری تو سرکار کی ہی ہوتی ہے. تو یہ کیا سیناریو ہے ٹوٹلی، اور کس طرح کی یہ پروپیگنڈا ہے، حقیقت ہے کیا ہے؟ اب ان بچوں کا کیا ہوگا اور آپ نے کیا پلان کیا ان کا، کس طرح مدد کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایڈز کے کیسز سامنے ہاں جی جو ایڈز کے کیسز سامنے آتے ہیں نا، یہ صرف ایک کوئی ولیکا کا یا صوبہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. یہ پورے ملک میں کہیں پر بھی اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں اور آتے رہے ہیں. اسکریننگ جب آپ کرائیں گے نا تو کیسز سامنے آ جائیں گے.
مجھے یہ جو پورٹ فولیو تھا یہ ملا ہے غالباً سپٹمبر میں 2025. ہاں 25 میں مجھے تاریخ یاد نہیں ہے. اکتوبر 2025 غالباً 22 اکتوبر 2025 کی تاریخ تھی. مجھے اپنے کسی سورس سے یہ پتہ چلا کہ 6 بچے جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں ولیکا میں. ہاں HIV کے پازیٹیو. اچھا آپ سے پہلے مطلب 1 سال پہلے. مجھے اکتوبر میں جب میں آ گیا تھا مجھے پتہ چلا اکتوبر میں سپٹمبر میں آ گیا تھا, اکتوبر میں مجھے پتہ چلا. تو کیسز ظاہر پہلے کے ہوں گے. سلام تھیم صاحب تھے میرے خیال میں. جی اچھا دیکھیں اس پہ کوئی بھی وزیر ہو, وزیر کا تو براہ راست اس سے تعلق نہیں ہوتا ظاہر ہے, لیکن بہرحال مجھے اکتوبر میں پتہ چلا. اس وقت تک یہ کسی ٹی وی چینل پہ کوئی خبر نہیں تھی. صحیح ٹھیک. میں نے کیا کیا؟ ہاں میں نے اس وقت فوراً جو اس وقت کمشنر تھے ہمارے CSE کے, ان سے یہ پوچھا اور ان کو بھیجے کہ بھئی یہ میرے پاس رپورٹس آئی ہیں, اس کو ذرا چیک کریے کیا ہے. تو انہوں نے چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ ہاں اس طرح کی چیزیں ہیں اور یہ 6 کیسز آئے ہیں سامنے. ٹھیک. اس کے بعد میں نے میٹنگ کی 1-2 دن کے بعد. میٹنگ کرنے کے بعد میں نے کمیٹی بنا دی اور کمیٹی کو ہم نے یہ کہا کہ جی آپ اس کی فیکٹ فائنڈنگ کریں اور 1 ہفتے کے اندر ہمیں آپ اس کی رپورٹ دیں کہ یہ سارا کیا ہوا ہے. اچھا مین وائل یہ ہوا کہ مجھے 22 اکتوبر کو پتہ چلا تھا. تو 22 اکتوبر کو ہی ہمارے جو MS تھے وہاں کے, انہوں نے حکومت سندھ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا CDC-1 ایک شعبہ ہوتا ہے جو یہ HIV کے کیسز کو دیکھتے ہیں. کنٹرول پروگرام بھی ہے. ہاں وہ HIV کے کیسز کو دیکھتے ہیں. ان کو خط لکھا اور ان کو بتایا کہ جی ہمارے یہاں یہ ایشو ہے تو مہربانی کر کے آپ اس میں آئیں. 22 کو خط لکھا. 23 اکتوبر کو ان کی ٹیم آئی, انہوں نے اسکریننگ ہاسپٹل کے اندر شروع کر دی. 23 ایک ہی دن کے بعد آ گئے تھے نیکسٹ ڈے. ہم نے یہاں اپنی کمیٹی بنا دی, کمیٹی کو ٹاسک دے دیا کہ اس وقت تک کسی میڈیا پہ کسی اخبار میں کہیں سے کوئی ایسی کمپلین نہیں تھی. ہم نے خود ہی اس کو انیشیٹ کر لیا. اس کے بعد وہ کمیٹی کی 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد رپورٹ آ گئی. انہوں نے رپورٹ تو دے دی, اس میں ساری چیزیں لکھی, لیکن انہوں نے رسپانسبلٹیز فکس نہیں کی کہ جی کون جو ہے خود ہی ہو گئے. انہوں نے رسپانسبلٹی فکس نہیں کی. اس وقت کے جو کمشنر تھے انہوں نے دوبارہ ان کو بھیجا کہ آپ مہربانی کریں ہمیں یہ بتائیں کس کی ہے بھائی, ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں ذمہ داری ہے کس کی. تو پھر مین وائل انہوں نے 10 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر 10 لوگوں کے خلاف ہم نے کارروائی کر لی, جو کرنی تھی ہم نے کی. دوسری طرف وہ جو CDC حکومت سندھ کا محکمہ تھا, کی کارروائی کی ہم نے اس کو ہٹا دیا ان کو کیا 10 لوگوں کا جو آیا تھا انیشلی. ٹھیک ہے. پھر مین وائل یہ ہوا کہ وہاں سے جو حکومت سندھ کا محکمہ صحت ہے انہوں نے ART سینٹر بھی اسٹیبلش کر دیا. وہاں جو ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ کیا کہ ولی کا ہاسپٹل میں بھی اور ولی کا ہاسپٹل کے ارد گرد کی جتنی آبادی تھی وہاں اسکریننگ شروع کر دی لوگوں کی. صحیح. کوئی 10,500 کے قریب وہ کر چکے تھے ابھی آج سے کوئی مہینہ بھر پہلے. تو جب آپ اسکریننگ شروع کرتے ہیں تو کیسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کس کو ہے, تو وہ نمبرز بڑھنا شروع ہو گئے. اور فائنلی جو آخری مجھے نمبر پتہ چلے وہ 120 تھے. 120 میں کوئی 81 ایسے تھے جن کا تعلق سوشل سیکورٹی سے تھا اور 39 ایسے تھے جن کا تعلق سوشل سیکورٹی سے نہیں تھا. لیکن بہرحال ہم سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو لانڈی میں ہاسپٹل ہے وہاں شروع کرا دی اسکریننگ. پھر وہاں جو کیسز سامنے آئے وہ میں نے خود بتائے, میڈیا کو نہیں پتہ تھا. میں نے پریس کانفرنس کی, اس میں نے بتایا کہ جی جس دن پریس کانفرنس کی اس دن 10 کیسز تھے, 2,000 کی اسکریننگ ہوئی تھی. بعد میں ابھی ریسنٹلی جو نمبر آیا ہے وہ 7,500 لوگوں کی اسکریننگ ہو گئی ہے. 21 لوگ پازیٹیو اس کے اندر آ گئے. تو وہ ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اسکریننگ نہ کرواتے تو نمبر کم رہتا. نمبر کم رہتا یا بتاتے نہیں, چھپاتے یا کچھ اس طرح کی کوئی آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم نمبر اسکرین نہیں کرتے تو نمبر نہیں بڑھتا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ہم اسکریننگ نہیں کرتے, اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ذمہ داری فکس تو نہیں ہوئی نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ محتسب صاحب کے پاس بھی کوئی لوگ چلے گئے. انہوں نے پھر ایک احکامات جاری کر دیے کہ آپ ایک کمیٹی دوسری بنا دیجئے اور اس کے اندر جو ہے کمپریہنسو انکوائری کریں. ہم نے وہ بھی بنا دی. اس کی جب رپورٹ آئی تو انہوں نے 37 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, جس میں کچھ لوگوں کا کہ مائنر پنش کریں, کچھ کو کہا کہ میجر پنش کریں. پھر ان کے خلاف جو ایک کارروائی کا طریقہ ہوتا ہے شوکاز کرنا, فائنل شوکاز کرنا, فالو کرنا پڑتا ہے ہمیں, وہ ہم نے اس وقت شروع کیا ہوا تھا. مین وائل ابھی ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آ گیا تو انہوں نے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک اور کمیٹی بنا دی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ عدالت سمجھتی ہے بنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیں نہ میں کسی کو بچانا چاہتا ہوں, نہ میں کسی کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اس میں جو بھی ذمہ دار ہے
یہ کوئی چھوٹا. لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوئے یہ کیسز کیوں بڑھے؟ کوئی غیر معیاری سرنج کا استعمال ہوا، کوئی اور وجہ ہے؟ میں آپ کو کیسے کروں. دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں جو سرنجز استعمال ہوتی ہیں وہ آٹو لاک سرنجز ہیں، وہ دوبارہ استعمال ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ سرنج والا تو ویسے تو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اور بہت سارے ریزن بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو ایک میڈیسن کا جو بوٹل آتی ہے اس کو جب وہ سرنج سے یوز کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ بچوں کو جب لگاتے ہیں تو پوری وہ میڈیسن نہیں لگاتے ہیں، آدھی کسی کو لگاتے ہیں آدھی کسی کو لگاتے ہیں. یہ بھی ایک سرنج کا یوز ہوتی ہے اور دوسری سرنج کی پاسبلٹی ہے، یہ امکان ہے نا. ایک امکان یہ ہے. پھر جو ڈرپ لگاتے ہیں بچوں کو، اس ڈرپ کو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں آدھی نکال کے اس سرنج اس کے اندر لگا دیتے ہیں دوبارہ، تو وہ سرنج نکال کے یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ امکانات ہیں، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ ہم نے ساری چیزوں پہ بھی ہم کام کر ہی رہے تھے. ان کے خلاف کارروائی کی، جو ذمہ دار تھے وہ کی. پھر ہم نے خود سے، اور یہ بھی کسی نے ہمیں کہا نہیں تھا، کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، ہم نے 2 ارب روپے کا ایک ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ بنا دیا. یہ علاج کے لیے نہیں ہے، علاج تو ہم ویسے ہی ان کا کوائیں گے الگ سے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم انڈومنٹ فنڈ اس لیے بنایا ہم نے کہ ان کی فیملیز کو فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہم کو سپورٹ کریں. بچوں کو اسپتال لے جانا، گھر لے جانا، کنٹینیوس ایک سپورٹ جو ہے ان کو ہم دیتے رہیں. پھر ہم نے یہ طے کیا کہ جی 40,000 سے لے کے 80,000 تک جو ہے پر فیملی کو ہم یہ دیں گے ماہانہ. وہ بھی ہم نے کام شروع کر دیا. پھر ہم نے ایک ابھی کمیٹی ہم بنا رہے ہیں جو اس انڈومنٹ فنڈ کی نگرانی کرے گی. اس میں بھی موسٹلی ہم انڈیپینڈنٹ اور کریڈیبل لوگوں کو رکھ رہے ہیں جن کے نام بڑے مناسب ہوں گے، جن کے نام لوگ دیکھیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ نہیں یہ پیسے میں گڑبڑ نہیں کریں گے. تو وہ بھی انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں. جہاں تک ان کے علاج کی بات ہے، اس علاج کے لیے بھی ایک پوری ہم کمیٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر جو ماہرین ہیں، بہترین ماہرین اویلیبل ہیں کراچی شہر کے اندر، ان کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ان کا علاج کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے. آغا خان ہاسپٹل میں ڈاکٹر ایک ہیں ڈاکٹر فاطمہ، تو ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. وہ ایکسپرٹ ہیں اس کی اور وہ بہت خیال کرتی ہیں بچوں کا. تو وہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی کام کر رہی ہیں. اس طرح سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بیسٹ اویلیبل علاج ہے ملک کے اندر وہ ہم ان بچوں کو فراہم کریں اور کریں. لیکن تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ میں جس طرح مجھے پتہ چلا وہ لوگ اس کو تھوڑا سا عجیب ایک تماشا بنا دیتے ہیں. وہاں بچوں کو لے گئے، فیملیز کو لے گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں لے کر گئے. دیکھیں یا تو ہم ان کا خیال نہ کر رہے ہوں، یا تو ہم ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں نہ دے رہے ہوں، یا کوئی ایسی اور چیز سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ابھی بھی کافی نہ کیا ہو. تو ہمیں آگے بتایا نا کہ یہ چیز آپ کی رہ گئی، یہ کریں. تو وہاں جو سین کریٹ کیا گیا، وہاں تو عدالت میں جو ماحول بنا، وہ تو میں نے جو فیصلہ پڑھا ہے اس میں تو وہ ججز کورٹ چھوڑ کے چلے گئے. اس وکیل کے خلاف وہ کارروائی کر رہے ہیں جو وہاں پٹیشنر بنا ہوا ہے. اچھا، یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. تو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دے کر اس کو عجیب طریقے سے خراب کرنا چاہتے ہیں. اس میں نقصان یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں، جو متاثرین ہیں، دیکھیں ہمارے قانون میں ان کی جو شناخت ہے اس کو خفیہ رکھنا ہے اپنے. اس کی وجہ یہ کہ یہ معاشرے میں اسٹگما ایک ہے، لیکن میڈیا پہ تو اسٹگما ہے. اب اگر ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو آپ کورٹوں میں لے جائیں گے، میڈیا کے سامنے لے جائیں گے، ایکسپوز کر دیں گے، تو مجھے شاید ذاتی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان کی جو فیملیز ہیں وہ سوشل لائف ختم ہو جائے گی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سعید بھائی میں چھوٹا سا بتاؤں کہ میں جب کرونا جو آپ کو ہم کو سب کو ہوا تھا، اور شاید آپ کی بد دعا لگی تھی کہ آپ کے بعد مجھے ہو گیا تھا جلدی فوراً. آپ نے کہا تھا نا کہ لگے گا تو پتہ چلے گا. تو جب میں واپس آیا لائف میں نا، تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ بالکل، بلکہ ایک جگہ تو میں گیا تو کمرے کے باہر سے کسی نے کہا کہ نہیں اندر نہیں آنا. مطلب اس طرح کی کرونا سے ریکور ہونے والے بندے سے نفرت. تو یہ تو ایڈز ایک بڑا وہ ہے، اور ہم اس کو اگر والدین کو میڈیا پہ دکھاتے ہیں یا یہ یقیناً تھوڑا غلط ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم سے اور مطالبات کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ کرنا چاہیے. اب کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی یہ آپ نے نہیں کہ یہ کرو، ہاں تو جو ہیومنلی پاسبل ہوگا ہم کریں گے. لیکن ان کو میڈیا پہ لے جا کے، کورٹ میں لے جا کے ایک شور شرابہ ہنگامہ برپا کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مناسب بات. اچھا، اب ہم آئیں گے تھوڑا سا پولیٹیکل اور گورنمنٹ کی دوسری سائڈ پہ. یہ کہا جاتا ہے کہ بابا 18 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں سندھ حکومت کی، سب کھا گئے کرپشن کر کے پتہ نہیں کیا. تو واقعی ایسا ہے آپ لوگ پرفارم نہیں کر سکے ہیں؟ کیونکہ خاص وہ کراچی کی تو مثال دی جاتی ہے کہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے. بھائی کھا گئے کراچی کو. تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ بھی کراچی کے بیٹے ہیں؟ ایک تو میں آپ کو جنرلی جس طرح بات لوگ کرتے ہیں نا، کھا گئے، لٹ گئے، کرپشن کر دی، کوئی پرفارمنس نہیں، جنرل سے کمنٹس ہیں نا سب پہ. اور یہ موسٹلی ہماری جو سیاسی مخالفین ہیں وہی بات کرتے ہیں. دیکھیں مجھے تو اس میں کوئی ذہن میں 1% بھی غلط فہمی نہیں ہے
کہ میں اپنے سیاسی مخالفین کو کسی طور بھی مطمئن نہیں کر سکتا ہوں. نہیں کر سکتے یہ تو. ہاں ہیومن سائیکی ہے ان کا کام یہی ہے, مخالفت کریں گے, تنقید کریں گے, وہ کریں, ٹھیک ہے. تو اگر میں ان کی تنقید سے پریشان ہو جاؤں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری تنقید تو خیر وہ مخالف ہے, ان کا حق بھی ہے, کریں ٹھیک ہے, ہمیں اس کا ایشو نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم آنسریبل ہیں اس صوبے کے لوگوں کو, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہماری پرفارمنس کیسی ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ انتخابات ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے. 2002 سے لے کے 2026 میں ہم بیٹھے ہیں, 4-5 الیکشنز ہوئے بیچ میں, 2 میں ہوئے, پھر 8 میں ہوئے, پھر 13 میں ہوئے, پھر 18 میں ہوئے, پھر 24 میں ہوئے نا اتنے سارے الیکشنز. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ہم نے برباد کر دیا, ہم لوٹ کے کھا گئے. لیکن صوبہ سندھ کے لوگ ہر آنے والے الیکشن میں ہمیں ووٹ بھی زیادہ دے رہے ہیں اور سیٹیں بھی زیادہ دے رہے ہیں. جو ہمارے مخالف تھے وہ کئی ٹوٹ کے پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں نا ایسی چیز جس سے صوبہ سندھ کے لوگ ہم سے متفق ہو رہے ہیں, ہم سے ہماری پرفارمنس سے سیٹسفائی ہوں گے. میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ جی سارے مسئلے ہم نے حل کر دیے ہیں, میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ یہ اب لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. نہیں, دیکھیں دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی یہ زندگی ایسی چلے گی, مسئلے مسائل آپ کے پیدا ہوتے رہیں گے, لوگ حل کرتے رہیں گے, نئے مسائل آتے رہیں گے, یہ ایسی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, صحیح. کراچی شہر میں پیپلز پارٹی 2002 میں کہاں کھڑی تھی اور آج پیپلز پارٹی کراچی شہر میں کہاں کھڑی ہے, اس کا فیصلہ آپ کریں. ہاں 2026 میں تو میئر بھی آپ کا ہے, وزیر بلدیات بھی آپ کا ہے, وزیر اعلیٰ بھی آپ کا ہے, 13 ٹاؤن چیئرمین ہمارے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ہماری ایم این ایس کی سیٹیں زیادہ ہیں, ہماری ایم پی ایس کی سیٹیں زیادہ ہیں. ہم نے ایسے علاقوں سے جا کے بلدیاتی الیکشن جیتے ہیں جہاں ماضی میں کوئی بندہ جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% نہ صحیح لیکن کسی حد تک کراچی کے لوگ ہم سے مطمئن ہیں. دیکھیں جو کراچی کے پانی کی بات لوگ کرتے ہیں نا, مجھے حیرت ہوتی ہے جب پنجاب کا کوئی وزیر بیٹھ کے کہے جی کراچی میں ٹینکر مافیا چل رہا ہے. ہاں کیا ٹینکر مافیا نہیں آتا, ٹینکر میں آتا ہے. اچھا, کیا ٹینکر مافیا 2008 کے بعد آیا ہے؟ کراچی میں ٹینکر 2008 کے بعد شروع ہوئے کیا؟ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لائی ہے. میرے بھائی ابھی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ تو شہر میں ہیں نا, آپ بتائیں نا. نہیں میں تو جانتا ہوں کہ وہ پرانے 90s سے جب سے کراچی دیکھا ہے تب سے ٹینکر دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا کراچی واحد شہر ہے اور دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پینے کا پانی 150 کلومیٹر دور سے آتا ہے. کیا لاہور میں ایسا ہے؟ کیا پشاور میں ایسا ہے؟ کیا پنڈی میں ایسا ہے؟ نہیں. ارے وہاں تو زمین کھودتے پانی نکل آتا ہے میرے بھائی. ایسے ہی ہو رہا ہے نا, نل کا پانی ہے, زمین کا پانی پیتے ہیں نا لوگ. پانی ہے. ہمارے یہاں تو پینے کا پانی کراچی میں زمینی پانی نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں ہے, اور میٹھا پانی آپ کو دریا سے لانا پڑتا ہے. اور جب آپ پانی لا رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے پروجیکٹس بنتے ہیں, اس میں تاخیر ہوتی ہے, اس کے بے شمار مسائل ہیں. کراچی کی آبادی 2 طرح سے بڑھتی ہے. ایک تو عام طور پہ جس طرح افزائش نسل ہوتی ہے, لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں, اس سے آبادی بڑھتی ہے. دوسری مائگریشن بہت ہے کراچی میں. جتنی مائگریشن کراچی میں ہو رہی ہے ملک کے دیگر صوبوں سے, شہروں سے, وہ پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہو رہی ہے. بلکہ افغانستان سے, پڑوسی ممالک سے بھی لوگ آ رہے ہیں. کسی شہر میں نہیں ہو رہی ہے. ایران سے. تو جب آبادی آپ کی اس طرح بڑھتی جاتی ہے, بے ہنگم آبادی بڑھتی ہے اور ایگزیکٹلی نمبر بھی آپ کے پاس آبادی کا نہیں ہوتا, تو یہ مسائل بڑے شہروں میں ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں کسی شخص کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, ایسا نہیں ہے پانی کہیں نہ کہیں کسی ذریعے سے مل جاتا ہے. قلت ہے پانی کی, میں مانتا ہوں جتنی ضرورت ہے اتنا پانی نہیں ہے. لیکن اب ایک پروجیکٹ جو K4 ہے اس کی تاخیر کا ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں. بھائی اس کے اسباب تو دیکھو کیوں تاخیر ہوئی ہے. اس میں وفاقی حکومتیں ذمہ دار ہیں, اس میں عدالتیں ذمہ دار ہیں, اس میں بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں, بہت سارے مسائل اس میں آتے ہیں. یہ روڈ انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں, ٹرانسپورٹ. دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ گھوم پھر کے یونیورسٹی روڈ دکھاتے ہیں, ایک یونیورسٹی روڈ دکھاتے ہیں, یا اندرونی گلیاں دکھاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں مجھے, میں ایک تو نہیں کہوں گا, کوئی 15-20 بڑی سڑکیں بتا دیں جو تباہ ہیں. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, مجھے بتائیں. میں اگر آپ کو کہوں 10 بتا دیں, ہم نام نہیں نکال سکیں گے. اگر کسی سڑک پہ پرابلم ہے نا تو اس کے اسباب ہیں. جہانگیر روڈ ہوتا تھا نا,
कितनी दफ़ा बना था। ये साइट और उस तरफ जो लियारी बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली सड़कें हैं और इनको नहीं यार, हब रिवर रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान को जाती है, उसमें क्या खराबी है, हमने बनाई है वो रोड बिल्कुल। शारा फैसल भी काफ़ी, शारा फैसल तो शुरू से ठीक रही, फिर उसको बड़ा किया चौड़ा किया, वो तो हमने बनाई है। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, अभी आप प्रोग्राम ख़त्म करके ना वैसे खामोशी से बैठ जाइएगा और आप कराची की बड़ी सड़कें, मैं गलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी सड़कें जो हैं उसको आप मुझे 20 बताइएगा कि यार ये कराची की बड़ी अहम शाहराएँ जो तबाह हैं। आप 20 ढूंढने में आपको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन गली मोहल्ले तो हैं। देखिए उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद गली मोहल्ले की सियासत करने वाला आदमी हूँ। गली मोहल्ले में जब आप बनाते हैं तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ये बदकिस्मती ये है कि जिस दिन बनती है लोग उसी दिन खोदते हैं, उसी दिन खोदते हैं। ये क्या है? ये अभी भी मेरे एक उसी दिन रोड से खोदते गुजर रहा था कि नया रोड बना हुआ है, बीच में से जो है वो कोई गैस वालों ने पाइपलाइन के लिए। अगर आप सख्ती करें तो उस पर मसले होते हैं, अगर आप कुछ केस कर दें उस पर मसले होते हैं, अगर आप ना खोद देते हैं उस पर मसले होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी रिसेंटली जो पिछले 4-6 महीनों में प्रॉब्लम आया है, सुई गैस ने कराची के तकरीबन, पता नहीं पूरा तो नहीं, लेकिन 30-35% कराची खोदा होगा सुई गैस ने। सुई गैस। अब अगर 2 चीज़ें थी, हम सुई गैस को रोड कटिंग की परमिशन ना देते, एक रास्ता ये है कि ना दें, नहीं दे। अगर नहीं देते हैं तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं देते परमिशन, आप क्यों नहीं देते परमिशन? वो देते हैं तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह होता है। अच्छा वो बन जाएगा, उसको पैचर हो जाएगा, फिर वो टाउन को पैसे मिलते हैं, सुना है वो भी खा जाते हैं लोग। नहीं, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है, ये भी एक गलत बात है। देखें, अगर सुई गैस वाले रोड कटिंग के पैसे देते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि सुबह सुई गैस वालों ने रोड काटा शाम को बना दें, ऐसा नहीं होता। जब तक वो सारा उनका सिस्टम वहाँ पे बिछ नहीं जाता और वो सिस्टम उनका ऑन नहीं हो जाता, उस सड़क को आप नहीं बनाते। उसकी वजह ये है कि वो सुई गैस वाले कहते हैं, और हो सकता है कि हम जब उसको दोबारा ऑन करें तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम दोबारा उसको ठीक करेंगे। तो उसका ये होता है कि कोई 3 से 6 महीने का टाइम होता है, उसके बाद वो आपको NOC देते हैं कि हाँ अब आप बना दीजिए, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है पेज वर्किंग का काम शुरू होता है। तो ये जो 3, 4, 5, 6 महीने गुजरते हैं, उस दौरान लोग वीडियोस भी बना लेते हैं, उस दौरान लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, उस तस्वीरें अखबार में भी छप जाती हैं, वो सारा काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लाहौर में अभी पूरा डूबा लाहौर, बल्कि एक तो बता रहे थे, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर आ रहा था कि किसी अंडरपास में बच्चा गिर के डूब के जो है वो बेचारा डेथ भी हो गई, यकीनन अफसोसनाक वाक़यात, इस तरह के वाक़यात। तो वहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कराची तो मैं आपको एक बात बताऊँ। देखिए, मेरा कभी आपने स्टेटमेंट ये नहीं सुना होगा कि लाहौर की सड़कें डूब गई तो हुकूमत नाइल है, नालायक है। मैं नहीं कहता हूँ। क्यों नहीं कहते? अच्छा, उसकी वजह मैं वजह बताता हूँ। देखिए, लोग आपको कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? नहीं, ये कोई बात नहीं है, लोग गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। देखिए, बात ये है, पाकिस्तान को छोड़ दें, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, कराची छोड़ दें, लाहौर छोड़ दें, पेशावर छोड़ दें, यार अमेरिका तो डेवलप्ड है ना, फ्रांस तो डेवलप्ड है ना, स्पेन तो डेवलप कंट्री है ना, इटली तो डेवलप है ना, चाइना तो इतनी तरक्की कर गया है ना, बरतानिया इतनी तरक्की कर गया है, यूएई का मिसाल ले, यूएई का, दुबई से पूरी बड़ा तरक्की का शेयर हो सकता है। देखिए, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो जाएंगी ना, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आएंगे। आपकी कैपेसिटी सिस्टम से ज़्यादा, यार कॉमन सेंस की बात है ना। आप ये पानी की बोतल रखो, इसके ऊपर पानी डालते रहो तो क्या बोतल में जाएगा? नहीं जाएगा, बाहर उबलेगा। तो आपका जो निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी का, जितनी उसके अंदर गुंजाइश होगी वो उसमें पानी उतना ही जाएगा। लोग अजीब अजीब नाला बना दें। भाई आपको मैं एक जगह ले जाता हूँ, यहाँ से दूर नहीं है, मेरे हल्के में ही है, एक आबादी है, उसके चारों तरफ नाले हैं बड़े, चारों तरफ नाले हैं, चारों तरफ बड़े नाले हैं। जब बारिश होती है 6-6 फुट पानी खड़ा होता है वहाँ पे। क्यों खड़ा होता है? अगर नाले हैं तो फिर नाले भी हैं, फिर क्यों खड़ा होता है? कहते नाले बंद हैं, पता नहीं क्या। नहीं, बंद नहीं होता। देखो बात सुनो ना, जब ये पानी सारा आ रहा होता है शहर में, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्पोजल है ना। हाँ है। डिस्पोजल में जाने के लिए चले सीवेज लाने भी इस्तेमाल होती हैं, नाले भी इस्तेमाल होते हैं। हर नाले की भी एक कैपेसिटी है। सही। अगर नाले की साइज़ 10 फुट है, पानी इतना आएगा कि 50 फुट का हो, तो नाला तो नहीं लेगा, वो 10 फुट ही लेगा ना, बाकी पानी बाहर आएगा। जब तक वो पानी उतरना शुरू नहीं होगा तब तक पानी जाएगा नहीं, और पानी आपका सारा समंदर में जाता है। समंदर में जाता है, और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ मैंने एक दिन को एक बात की, लोगों ने उसका मजाक बना दिया। और ये मैं कुछ नहीं, मैं जाके माहिरीन से पूछूं, मेरे भाई, जब आपका चांद पूरा होता है ना, समंदर, जब ये चांद की 14वीं 13वीं तारीख होती है, तो समंदर हाई टाइड पे होता है। अच्छा, समंदर हाई टाइड पे होता है। समंदर हाई टाइड पे जब होता है तो वो पानी बाहर फेंक रहा होता है।
اچھا 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 اچھا، یہ پوچھو جا کے مطلب وہ لے نہیں رہا ہوتا بلکہ دے رہا ہوتا ہے. تو اتنا نہیں لے رہا ہوتا نا. اوکے. اتنا نہیں لے رہا ہوتا نا. میں نے کہا تو اب میں کیا کروں, جو لوگ میری اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اڑاتے رہے, لیکن بھائی میں تو جو ماہرین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی خود ایکسپرٹ نہیں ہوں نا. اور ہم سمندر جو ہے نا, سمندر اس وقت کافی ہائی ٹائڈ پہ ہوتا ہے, تو سمندر اس وقت اتنا پانی لیتا نہیں ہے. یہ کچھ اللہ کا نظام ہے, اس میں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا نظام ہے. لیکن ایون اگر چلیں, میں کہتا ہوں نہ بھی ہو, نارمل بھی ہو, تب بھی آپ کے جو ڈسپوزل ہیں سمندر میں جہاں سے پانی جاتا ہے, جتنی ان کی کیپیسٹی اتنا ہی جائے گا. جب تک جا کے وہ پانی وہاں سے اترے گا نہیں, تب تک پانی جائے گا نہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لاہور میں ہسٹوریکلی بارشیں زیادہ ہوتی رہیں تو ان کا نظام ان سے بہتر بنا ہوا ہے, بارش کو زیادہ سہ سکتا ہے. کراچی میں ہسٹوریکلی بارشیں لاہور کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں, تو یہاں کا نظام کم اس کے مقابلے بنا ہوا ہے. تو جب بھی بارشیں جہاں پہ بھی ہو جائیں گی, دنیا کے کسی شہر میں ہو جائیں گی, دنیا کے کسی شہر میں ہو جائیں گی, وہاں پر آپ کو گاڑیاں بھی ڈوبتی ہوئی نظر آئیں گی. وہاں پہ آپ کی جو ان کے انڈر گراؤنڈ جو ٹرینیں ہیں, جو میٹروز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ بھی ڈوبتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن یہ تماشا صرف کراچی میں لگتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے, سارے ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ موبائل فون لے کے باہر نکلاتے ہیں. ہاں, کوئی آدمی گر رہا ہوگا نالے میں, اس کو نہیں بچائیں گے, اس کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ وہ گالیاں دے سکے سندھ حکومت کو. تو بہرحال یہ ان کی مرضی ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ داری ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوتاہیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں ہمیں ایڈریس کریں. لیکن اگر آپ کراچی کو ہسٹوریکلی دیکھیں, 20-25 سال کا اٹھا کے دیکھیں, جتنی بارشیں جب ہوئی ہیں, تو ہم نے رفتہ رفتہ بہت سارے ایسے کرونک جو پوائنٹس تھے ان کو ٹھیک کیا ہے, ان کو بہتر کیا ہے. وہاں پہ گلستان ظفر یہاں سے دور نہیں, جا کے دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. یوسف کوٹ جا کر دیکھیں, وہاں پہلے کیا ہوتا تھا, ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. نرسری کا جو آپ کا مقام ہے, یہ نرسری 8-8 دن بند ہوتا تھا. ہاں, بند ہوتا تھا, 8-8 دن بند ہوتا تھا بھائی, بالکل. گھٹنے جتنا پانی ہوتا تھا, 8 دن بند ہوتا تھا. ہاں, 8 دن. ہمارے وقت میں چند گھنٹے بند ہوتا ہے. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, وہاں اگر گاڑیاں اور بسیں ڈوب رہی ہوتی ہیں تو وہ ویڈیو چل جاتی ہے. 4 گھنٹے بعد جب پانی اتر جاتا ہے وہ نہیں چلتی ہے. تو ہم نے وہاں بھی کچھ بہتری کی, لیکن وہ پیالہ ہے. اب یہ جب بارش ہو رہی ہو تو آپ پیالے کو کیسے خالی کریں گے بھائی, آپ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ بدقسمتی ہمارے یہاں چیزیں کرتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتے رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں میں تھوڑی کامن سینس ہے, جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار بارشوں میں دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ سب کو لان تان کریں, اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صوبہ سندھ میں اگر بارشیں آ جائیں, سیلاب ہو جائے, آپ کو ہر وزیر, ہر MP, MNA سڑک پہ نظر آئے گا. مجھے بتائیں پنجاب میں کتنے تھے ابھی ہوئی نا بارش؟ ہاں, نہیں تھے. مجھے بتا دیں کوئی ہو. نہیں تھے واقعی, ہم نے تو نہیں دیکھا. بتا دیں. بیانات ایک دے رہے تھے بس, وہ بھی نہیں. لیکن دیکھیں, ہم تو سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہر آدمی ہوتا ہے گراؤنڈ پہ ہوتا ہے, ہر آدمی گراؤنڈ پہ ہوتا ہے, کام کر رہے ہوتے ہیں سب. اور یہاں تو مطالبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میئر استعفیٰ دے, قبضہ میئر, پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کے میئر. یار مجھے تو یہ, آپ نے قبضہ میئر کی بات کر دی, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سیدھی سی کیلکولیشنز ہیں. جو KMC کے نمبرز ہیں نا, جو ممبرز ہیں, اس میں پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے. نمبر 1. جماعت اسلامی 80 کی فکر تھی. 114 ہے شاید. 114. ہاں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, میرے پاس ابھی ہوتا, میں نے اسمبلی کی تقریباً میں بتایا بھی تھا. صحیح. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی ہے, اس کے بعد PTI ہے, پھر اس کے بعد باقی لوگ ہیں. یہ ریکارڈ کی بات آپ کو کر رہا ہوں, پوچھ لیجیے گا PTI کے لوگوں سے بھی جا کے. PTI نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے, ان کی مرضی تھی, کر دیا. لیکن PTI کے کئی لوگوں نے اسی دن کہہ دیا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کا اپنا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, اس گروپ کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے, اس لیے کہ اس سے جو بنیادی الیکشن ہوا تھا نا چیئرمینس کا, کونسلرس کا, اس میں ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں. کئی لوگ PTI اور جماعت اسلامی کے اختلافات ہوئے تھے بہت جگہوں پہ. ان کو ہم کیوں دیں, یہ تو خیر انہوں نے جو الفاظ کہے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں کریں گے. یار میں سیاسی آدمی ہوں, سیاسی پارٹی میری, میں میئر کا امیدوار ہوں. اگر مجھے پتا ہو کہ میری جو اپوزیشن جماعت ہے اس کے اندر لڑائی ہے, تو بھائی اس کا فائدہ اٹھانے کی میں کوشش نہیں کروں گا. میں تو کروں گا. PTI کے لوگوں کو راضی کرنا میرا کام تو نہیں تھا کہ میں ان کو کہتا کہ جا کے حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ ڈالو, میرا کام تو نہیں تھا. میں تو ایکسپیکٹ کروں گا, اگر ان کی لڑائی ہے, ان کا جھگڑا ہے, میں اسے فائدہ اٹھاؤں گا. اور ہم نے وہ فائدہ اٹھایا. PTI نے ہمیں ووٹ نہیں کیا. PTI کے جو لوگ ناراض تھے انہوں نے حافظ نعیم کو ووٹ نہیں کیا. تو یہ ان کا قصور ہے. وہ جا کے آپس میں جانے نا بھائی, PTI سے جا کے گلا کریں کہ جی تمہارے لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. PTI اپنے ممبروں سے پوچھے کہ بھائی تم نے ووٹ کیوں نہیں کیا. ہمارا کیا لینا دینا اس کے اندر. ہم نے تو اپنے ہائیسٹ نمبر لیے, ہمارا میئر بن گیا.
اس میں عجیب عجیب منطق ہیں کہ جی میجورٹی ہماری تھی وہ کیسے بن گیا. بھائی کون سی میجورٹی تھی؟ جو ووٹ پڑا تھا وہ کاؤنٹ کرو نا اندر. کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ انتظامی یونٹ، کوئی مزید کوئی خود مختاری، یا وہ اچھا مجھے ایک بات پی ایف سی وغیرہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں مسائل صرف کراچی میں ہیں، صرف پاکستان میں کہتے ہیں زیادہ ہے؟ صرف پاکستان میں. پورے پاکستان میں ہیں مسائل؟ دنیا میں کہیں اور مسائل نہیں ہیں؟ ہر جگہ ہیں، تھوڑے بہت ہیں. میں گھوم کے آیا ہوں کئی ممالک، وہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں جتنی لا قانونیت اور چیزیں ہیں بکھری ہوئی وہ نظر نہیں آتی. میری گزارش سنیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی بہت اچھا ہے، بڑا پرفیکٹ ہے، کوئی یہاں پہ کرائم نہیں ہے، کوئی یہاں پہ بالکل نہیں. بہت مسائل ہیں، لوگ پریشان بھی ہیں، لوگوں کی جائز تکلیفیں ہیں، ہمیں دور کرنی چاہیے، ساری مانتا ہوں میں بات. لیکن دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں نا، دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں، چاہے وہ شہر امریکہ میں ہو، چاہے وہ شہر برطانیہ میں ہو، چاہے وہ شہر کینیڈا میں ہو، چاہے وہ شہر فرانس کا ہو، چاہے وہ شہر کسی دنیا کے اور بڑے ملک کا ہو یا چائنا کا ہو، ہر شہر کے مسائل ہیں. آپ ان کو مسائل بالکل زیرو نہیں کر سکتے. ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. امریکہ کے پاس تو ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے. لنڈن میں ٹیکنالوجی کی کمی ہے کیا؟ لنڈن میں اتنے فون چھنتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ہاں، امریکہ میں بھی کئی جگہ گیا. کینیڈا سے اتنی گاڑیاں چوری ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. امریکہ میں، نیو یارک میں اتنا اسٹریٹ کرائم ہے کہ آپ کی سوچ ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں جو یہ اسٹریٹ کرائم ہے نا، چھوٹے چھوٹے کرائمز ہیں، اس کی کبھی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی، کوئی چینلز پہ ہائی لائٹ نہیں چل رہی ہوتی کہ موبائل چھین لیا، پرس چھین لیا، یہ چھین لیا، تو وہاں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے کرائمز ہو گئے، کتنا کیس ہو گیا. ہمارے یہاں یہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. نہیں ہونا چاہیے، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں اس بات کو، نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر بڑے شہر کے یہ مسائل ہیں. اب اس کو مسئلہ بنا کے کہ چونکہ اتنے موبائل چھینتے ہیں، اتنی موٹر سائیکلیں چھینتی ہیں، اس لیے حکومت ناکام ہے. اچھا بھائی، پیپلز پارٹی تو 2008 میں آئی، اس سے پہلے یہ فرشتوں کی حکومتیں تھیں یہاں پہ. یہاں تو کوئی کرائم ہوتا ہی نہیں تھا. یہاں تو 100 آدمی روزانہ قتل نہیں ہوتے تھے. یہاں تو لوگوں سے بھتے نہیں لیے جاتے تھے. یہاں تو لوگوں کو زندہ نہیں چلایا جاتا تھا. یہاں تو لوگوں کے جسموں میں ڈرلیں نہیں پھیری جاتی تھی. کون سا کام تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ سارے الزامات ہیں ہمارے اوپر. یار اب آپ بھی نہ ہم دہشت گردی میں ملوث ہیں، نہ ہماری تنظیم کسی. میں وکٹم ہوں. کیسے؟ میں اغوا ہوں، ایم کیوں کہتا ہوں. نہ کریں. میرے گاڑی پہ فائر ہوئی، ایم کیوں کہتا ہوں. میں سٹی کونسل میں تھا تو مجھ پہ تشدد کیا انہوں نے. یہ مجھے کہیں گے ہم نہیں کرتے تھے. نہیں بتائیں کیسے. یار یہ میں بتا چکا ہوں اسمبلی میں ساری چیزیں. جب میں پڑھتا تھا کالج میں، میرے بھائی میں کڈنیپ ہوا ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو بچ کیسے گئے؟ ڈرل بل نہیں ماری انہوں نے کوئی ایسی چیز؟ اللہ تعالیٰ نے بس بچا لیا. لمبی اسٹوری آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں اس وقت تو مر گیا تھا. میں ذہنی طور پہ سمجھ گیا میں مر گیا ہوں، میں ختم ہو جاؤں گا. مجھے مار دیں گے. ان کا ٹارچر سیل تھا بھائی. میں اس تک چلا گیا تھا. اس وقت کا کراچی کیسا تھا؟ آج کے یہ جینزی نئی جنریشن تو جانتی نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ سب الزامات تھے. یہ کیا تھا؟ دیکھو 100 آدمی شہر میں مر جاتے تھے بھائی، وہ مرتے تھے لوگ. وہ کوئی الزام ہو سکتا ہے کیا؟ لاشیں اٹھتی تھیں، وہ الزام ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں 100 لاشیں اگر اٹھیں یہاں سے، وہ الزام کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مرے ہوں گے نا کوئی نہ کوئی لوگ، کہیں نہ کہیں سے جنازے تو اٹھتے تھے نا. یہ الزام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ کیا صرف پٹھانوں کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ وہ پٹھان تھے؟ کوئی چوکیدار ہے، کوئی رکشا چلاتا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، اس لیے مارتے کہ پٹھان تھے؟ نہیں ہوا. یہاں پہ کیا پنجابیوں کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ پنجابی، سندھیوں کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ سندھی ہیں. یہاں تک کہ اردو بولنے والوں کو مارا گیا اس لیے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف تھے، ان کو بھی مارا گیا. یار یہ تو دیکھیں، اب یہ کوئی الزامات کہے تو میرے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے. نہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں بھائی، ہمارے اوپر ماضی کے الزامات ہیں، اب ہمیں الگ صوبہ بنا کے دو. بھلے کوئی کہتا رہے، میں تو آئی وٹنس ہوں بہت چیزوں کو میرے بھائی. مطلب جو ان دنوں میں شہر میں رہے ہیں لوگ، جناپور کی بات جو ہوئی تھی وہ مجھے نہیں پتا بھائی. وہ تو ایک رپورٹ آئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے تو جناپور کا نہیں دیکھا. میں کیوں کہوں کہ وہ تھا یا کہ نہیں تھا. نقشے بخشے اخبارات میں تو آئے تھے، اخبار میں آئے تھے جنہوں نے کیے تھے، وہ اس کی وضاحت کریں گے. لیکن جو دہشت گردی، جو کوہرام اس شہر میں مچا ہے نا، جو ہوا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. آج دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ شہر بہت آئیڈیل ہو گیا، نہیں. اگر کسی شہر میں 100 لاشیں گرتی ہوں، اور اگر آج اس شہر میں صرف گٹر کے ڈھکنے پہ سیاست ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہماری. اگر کسی شہر میں لسانیت کی بنیاد پر بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہوں، آج اس بات پہ ہم پر تنقید ہوتی ہے کہ 100 موبائل فون چھن گئے ہیں، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی اتنی خطرناک بات ہے. اس سے ہم بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں. جہاں لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہو
آج اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 یہ فلاں روڈ ٹوٹی فلاں روڈ ٹوٹی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ تنقید ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں، صحیح، بجائے اس کے کہ ہماری حکومت میں لوگوں کو زندہ جلایا جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سعید بھائی، MQM اور کچھ طاقتور اداروں کی بھی اب باتیں ہو رہی ہیں، یہ پورا ہر طرف سے نئے صوبوں کی اس طرح سے باتیں اور سندھ کو تقسیم کرنے کی باتیں، پیپلز پارٹی کی کیا تیاری ہے؟ پیپلز پارٹی کس طرح سندھ کو بچائے گی؟ یہ پورا یہ جو وایو منڈل اس وقت کریٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تیاری کی بات ایک طرف رکھیں آپ، پہلے تو ہم اس کو مسئلے کو سمجھیں۔ میری نظر میں نئے صوبوں کا بننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آئین میں سمپل طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بڑا آسان ہے کہ جس صوبے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، صوبوں کے منتخب نمائندے، لوگوں کے منتخب نمائندے یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بننا کہ چاہیے، ہمارے صوبے میں کوئی تقسیم ہونی چاہیے، نیا صوبہ آنا چاہیے، کوئی حد بندی ہونی چاہیے، تو وہ 2/3 اکثریت سے قرارداد پاس کریں گے، وہ اسلام آباد بھیج دیں گے، وہاں پارلیمنٹ جو ہے 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر ترمیم کر لے گی، اور جو بھی صوبہ بنا ہے وہ بن جائے گا۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ مناسب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس مثال موجود ہے، پنجاب نے قرارداد پاس کی 2012 کے آخر یا 13 میں غالباً۔ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بننے چاہیے، بھاولپور صوبہ بننا چاہیے اور ساؤتھ پنجاب صوبہ بننا چاہیے۔ پنجاب کی اسمبلی، وہاں کے لوگوں کی منتخب نمائندہ اسمبلی اتفاق رائے سے یہ قرارداد پاس کرتی ہے کہ ہمیں 2 نئے صوبے بنانے ہیں، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کاف لیگ بھی شامل ہے، اور بھی جو جماعتیں ہوں گی وہ سب شامل ہیں۔ انہوں نے آ کے یہ کر دیا کام، بھائی ان کی مرضی ہے، مجھے یک نہیں پہنچتا کہ میں کہوں جی مت بناؤ، مجھے یک نہیں پہنچتا کہ میں کہوں کہ مت بناؤ۔ خیبر پختونخوا نے غالباً 2025 میں ایک قرارداد پاس کر دی کہ جی وہاں کوئی صوبہ بننا چاہیے۔ اگر KPK کے لوگوں کے نمائندے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں 1 2 3 4 5 جو جتنے صوبے بننے چاہیے وہ بنائیں، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ جی بناؤ یا نہ بناؤ۔ جب آپ سندھ کی بات کریں گے تو سندھ کے اوپر بھی یہی فارمولہ لگائیں گے نا آپ کہ جی جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں تو سندھ کے اندر 1 نہیں 10 صوبے بنائیں، اسمبلی کے اندر لے کر آئیں، قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس کروائیں، جس دن پاس ہو جائے گی اس کے بعد آپ جا کے اگلا کام کر لیجیے۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے دیگر جماعتوں کے لوگ بھی جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے تھا، انہوں نے بھی یہ قرارداد کئی مرتبہ منظور کی ہے، غالباً 6 یا 7 مرتبہ سندھ اسمبلی ایک قرارداد پاس کر چکی ہے کہ سندھ میں کسی نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، کر چکی ہے۔ 6-7 ہیں، ریسنٹلی بھی کوئی ہوئی ہے، 6-7 ہیں، ایک تو ابھی 2026 میں ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہیں، 6-7 ہیں ٹوٹل۔ اب اگر ایک صوبائی اسمبلی بار بار یہ کہہ رہی ہے اور اس میں 3 یا 4 قراردادیں تو اتفاق رائے سے ہوئی ہیں، اس کا مطلب مخالفت نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسی ہیں جو اکثریت رائے سے ہوئی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو اتفاق رائے سے ہوئی ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے صوبہ نہیں چاہیے تو پھر آپ کوئی اور طریقہ کیوں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جس کو شوق ہے، دیکھیں MQM بار بار کبھی کبھی نیند سے اٹھتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آگے شروع ہو جاتے کرو، بھائی ٹھیک ہے تمہارا ایک نقطہ نظر ہے MQM کا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، تو آپ کا نقطہ نظر ہے، تو جو طریقہ اس پہ آ جاؤ نا۔ اب ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں وہ طریقہ چینج کرو، طریقہ چینج کرو۔ وہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں، مصطفیٰ جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب جن کی بیچاروں کی سنتا کوئی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جس صوبے میں نیا صوبہ بننا ہے اس کی اسمبلی کو یہ اختیار دینا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ جاہلانہ بات ہے، مطلب میرا گھر ہے، ہم اس کے اندر 5-6 بھائی رہتے ہیں، اس کی تقسیم کا اختیار میرے پاس نہیں ہونا چاہیے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ہم بھائیوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یار کوئی عقل کی بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی انتظامی اختیارات نہیں ہیں، ہم شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ شہری آبادیوں کو تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دیہاتوں سے آ کے ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ میری بات سنیں، پہلی بات یہ ہے یہ پاکستان ہے نا پورا، شہباز شریف کہاں کا ہے؟ پنجاب کا۔ عمران خان کہاں کا تھا؟ وہ بھی پنجاب۔ نواز شریف کہاں کا تھا؟ پنجاب۔ کیوں وزیر اعظم بنتے؟ کیوں وزیر اعظم بنتے بھائی؟
اسلام آباد کا بننا چاہیے؟ نہیں، کراچی کا بننا چاہیے، سندھ کا بننا چاہیے. کیوں بنتا ہے وہاں کا؟ اس لیے کہ ملک ایک ہے نا بھائی، ایک ملک ہے، وہ ملک کے رہنے والے ہیں. پاکستان کے کسی بھی گوشے سے آدمی قومی اسمبلی کا ممبر بن جائے گا تو وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. آپ اس کو اس بنیاد پہ رد نہیں کر سکتے ہو کہ چونکہ تم صوبہ سندھ کے نہیں اس لیے تم نہیں بن سکتے ہو. ایسا کر سکتے ہو آپ کیا؟ نہیں. تو یہ فارمولہ صوبہ سندھ پہ کیوں لگاتے ہیں؟ صوبہ سندھ تو ایک صوبہ ہے نا. وہ کہتے ہیں تو یہ کہ صوبہ سندھ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا اس کو 7 سے نہیں ہونا چاہیے، 20,000 عرب کا جو ہے نا. صبح بھی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے حساب مانگا ہے آپ سے. وہ کون ہوتا ہے حساب مانگنے والا بھائی؟ 20,000 عرب بولا وہ سندھ کے ملے ہیں. اور وہ نہیں پہلے وہ پھر جو لوگوں کی جانیں لی پھر اس کا حساب دیں. کون سی جانے؟ وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال ہوتا کون ہے حساب مانگنے والا ہم سے؟ اس صوبے کے لوگ مانگے نا، اسمبلی میں کراچی کا بیٹا ہوں، اسمبلی مانگے. دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صوبائی اسمبلی میں ہر سال بجٹ پاس ہوتا ہے. اور اگر چلیں اس میں کرپشن ہوئی، لوٹ مار ہوئی، کھا گئے، کچھ کر گئے تو اس کا دوسرا طریقہ ہے نا. آپ نیب میں چلے جاؤ، درخواستیں تو ہمارے خلاف کیسز بھی بنے ہیں لوگوں کے خلاف، بنے ہیں نا کیسز. اگر کسی کے خلاف کوئی الزام لگا تو مقدمے بنے ہیں. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ نہیں جو نیب ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو اینٹی کرپشن ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو دوسرے ادارے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، میں لوں گا حساب آپ سے. یار کوئی نظام، کوئی قاعدہ قانون تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. اچھا، 2 جملے جماعت اسلامی کی سیاست میں کراچی میں ہیں آپ بھی. یار بدقسمتی سے مجھے آنیسٹلی بتاؤں، مجھے دکھ ہوتا ہے. کہتے کراچی کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، اس پہ میں نہیں اختلاف کرتا ہوں. حل صرف جماعت اسلامی؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا نعرہ ہے، وہ لگاتے ہیں، مجھے اس پہ بھی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایک نفرت انگیز سیاست کرتی تھی، اور ایم کیو سے جو اختلاف تھا ہمارا، میرا بھی ذاتی طور پر جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ یار یہ جو آپ کو لوگوں کو لڑانے کی لسانی نفرت والی سیاست کرتے ہو، یہ تباہ کن ہے، یہ بہت زہریلی ہے. یہ اردو بولنے والوں کے دلوں میں سندھیوں کے لیے نفرت ڈالنا، سندھیوں کے دلوں میں اردو بولنے والوں کو نفرت ڈالنا، یہ کسی طور پر بھی کسی کے حق میں نہیں ہے. اس کا خمیازہ بھگتا ہے سب نے، اس شہر نے بھگتا ہے، یا رہنے والے لوگوں نے بھگتا ہے. بے گناہ لوگ مارے گئے دونوں طرف سے. یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ سیاست کریں، نظریات پہ کریں، اصولوں پہ کریں، ہماری سیاست پہ تنقید کریں، ہمارے کام پہ تنقید کریں، لیکن اس بنیاد پہ تنقید نہیں کریں کہ یار تم سندھی ہو اس لیے تم ایسے ہو، یا کسی کو یہ نہ بولیں کہ تم اردو بول رہے ہو تم ایسے ہو. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس سے بڑی ملک دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی. بدقسمتی سے جماعت اسلامی نے بھی وہ طرز عمل اختیار کر لیا ہے ایم کیو مولا، بدقسمتی سے، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سیاسی طور پر بڑے باشعور لوگ، ان کو میں سمجھتا تھا، اور ان کو ذمہ داری کی سیاست کرنی چاہیے. حقوق کی بات بھلے کریں، لیکن لسانی جو رنگ اس میں آتا ہے نا وہ بڑا بھیانک ہے. وہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے؟ وہ بھیانک ہے. اچھا، جب آپ یہ کہیں گے کہ جی فلاں افسر آپ نے غیر مقامی لگا دیا، تو پھر آپ کو وضاحت دینی پڑے گی کہ غیر مقامی سے مراد آپ کی کیا. میں نے اسمبلی میں سوال کیا تھا، مجھے جواب نہیں دیا. لاڑکانہ کا کیوں آتا ہے کراچی میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے اسمبلی میں ان سے پوچھا، اس کا جواب نہیں دیتے مجھے. میں ان سے کہا آپ کی دانست میں غیر مقامی کون ہے؟ وہ پختون جو کے پی کے سے ہی آیا ہوا ہے، وہ پنجابی جو پنجاب سے آیا ہوا ہے، وہ بلوچی جو بلوچستان سے آیا ہوا ہے، وہ کشمیری جو کشمیر سے آیا ہوا ہے، وہ گلگت بلتستان کا آدمی جو یہاں پہ آیا ہوا ہے، یا وہ اور کوئی شخص جو کسی اور صوبے سے کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے وہ، یا وہ سندھی جو کسی سندھ کے شہر سے آیا ہوا ہے. آپ کو یہ وضاحت دینی پڑے گی کہ آپ غیر مقامی کس کو کہتے ہیں، اور پھر مقامی ہونے کا بنیادی پیمانہ آپ کی نظر میں ہے کیا. وہ میرے سر پہ کتنے سینگ ہونے چاہیے کہ آپ کہو گے کہ یہ مقامی ہے یا یہ غیر مقامی. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آپ کیا سمجھتے ہو، میں کیا ہوں، میں مقامی ہوں کہ غیر مقامی ہوں آپ کے پیمانے کے مطابق؟ جواب نہیں دیتے وہ. دیکھیں اس طرح کی باتیں کر کے یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ کسی شخص کی کارکردگی کی بنیاد پہ اس پہ تنقید کر لو، آپ اس کی قابلیت کی بنیاد پہ اس کو تنقید کر لو، لیکن یہ ایک ہی صوبے کے آدمی کو کسی کو مقامی کہنا، کسی کو غیر مقامی کہنا، یہ زہریلی باتیں ہیں. اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. اپنی نفرت انگیز سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے صوبے کے لوگوں کو مت لڑاؤ. اچھا، عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی تنقید بھی آپ ان پہ کرتے رہے ہیں. میری دوستی تو کبھی نہیں رہی اس سے. دوستی مطلب محبت ہوتی ہے نا کہ مخالفانہ پریس کانفرنس ہوتی تھی خان صاحب کے حوالے سے. صاحب میں دیکھیں چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں. ہاں، سیاسی کارکن. میں نے
کبھی بھی عمران خان کو ایک سیاستدان نہیں سمجھا. نہ کریں, اتنی آج بڑی بھی فین فالوئنگ اور ٹھیک ہے, سیاستدان نہیں ہے. تو فیوچر کیا ہے اور ان کا؟ اسی کی وجہ سے وزیر اعظم ہے آپ کے اسی کی وجہ سے اس کے غیر سیاسی طرز عمل کی وجہ سے, اس کی غیر سیاسی سوچ کی وجہ سے اس ملک میں سیاست کمزور ہوئی ہے, پارلیمنٹ کمزور ہوئی ہے, عدالتیں کمزور ہوئی ہیں, اس کی اپنی جماعت کمزور ہوئی ہے. اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے غیر سیاسی طرز عمل کی بنیاد پر. سعید بھائی, آخری میسج, آپ کراچی کے بیٹے ہیں, کراچی کے لوگ, کراچی کے جینزیز نوجوان جن سے 2-3 دن پہلے گورنر صاحب نے انکار کیا کہ ہمارے پاس کوئی جینزی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کاکروچ نہیں ہے, اس طرح کی باتیں, ان کی مایوسی کو کس طرح آپ میسج میں اپنے جو ہے ختم کریں گے؟ بڑی آسان سی بات ہے. کسی بھی ملک کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت بڑی طویل ہوتی ہے. انسان کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے, جو ملک ہیں, ریاستیں ہیں, وہ چلتی رہتی ہیں. مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے, جو ایک بدقسمتی ایک چیز بڑھ گئی کافی, کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا اور جو بہتان تراشی ہے اس پہ بہت زیادہ آگے چلے گئے. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, اور پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ہم اگر جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولنے کی کوشش کریں گے, تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جی, صوبائی وزیر اور ہمارے سعید بھائی, آپ نے یقیناً ان کی باتیں سنی. ان کی شخصیت جو ہے وہ اور کام, جد و جہد, جوانی سے لے کر اب تک, اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ, بہت زیادہ باتیں ہیں, بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں, اور پاکستان کی سطح پر اور دنیا کی مختلف جو اسٹڈیز ہیں ان کی, اس پر بھی ہم یقیناً بات کرنا چاہتے تھے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آج یہیں تک اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد سعید بھائی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایک بار پھر وہ سایہ ڈیجیٹل پہ آئیں, اور بھی بہت ساری باتیں جو آج رہ گئی ہیں وہ ہم ان سے کریں. ملتے ہیں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.